السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنا ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وزیر اعظم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈنمارک سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا۔ بھارت اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر قید و جرمانہ ہوگا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور۔ آرمی ایکٹ میں ترامیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور طاہر بزنجو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان بھر میں 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا اہتمام۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پار سے برآمد ہوا۔ پولیس نے محرم الحرام سے متعلق سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔ آئندہ 3 روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ طوفانی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گوادر میں چائنا ایکسپو سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم نے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کیا، جن میں بسیمہ خزدار روڈ، آوران جھلجاؤ روڈ، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور 132 kV کی پنجگور ناگ بسیمہ نل ٹرانسمیشن لائن شامل ہیں۔ قبل ازیں گورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے گوادر پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ گوادر کے دورے میں وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم گوادر میں مستحق ماہی گیروں میں امدادی چیک اور طلباء میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے وزیر اعظم کی تقریب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عبدالقدوس بزنجو نے شکوہ کیا ہے کہ بلوچستان مالی مشکلات سے دوچار ہے۔ وفاق نے صوبے کو مالی بحران سے نکالنے کے وعدے پورے نہیں کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈنمارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈنمارک سے شدید احتجاج کیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈنمارک میں ہمارے سفارت خانے کے باہر قرآن کی بے حرمتی کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعے پر ڈنمارک سے شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا اقدام آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتا۔ وزیر خارجہ نے چند دنوں میں دنیا بھر کے اہم رہنماؤں سے بات کی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں کو فون کالز میں اسلاموفوبیا اور BSGI کے امور پر بات کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق ہونے والے 15 پاکستانیوں کی واقعات پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ یونانی انتظامیہ نے مطلع کیا ہے کہ لاشوں کے DNA کی میچنگ کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے۔ موصول ہونے والی میتوں کے علاوہ کسی اضافی پاکستانی کی شناخت نہ ہو سکی۔ پاک بھارت تعلقات پر بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی شدید ترین مذمت کرتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان بھارت کے ہمسایہ ممالک کی جانب سے جارحانہ رویے کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزیوں کا جواب دینے کی بھرپور تیاریوں کے باوجود پاکستان بھارت کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم
بھارتی منی پور میں اقلیتوں پر مظالم کو دیکھ رہے ہیں۔ بھارت اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کے قتل عام میں ملوث افراد یا گروہوں سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستان میں قتل عام میں ملوث افراد سے بات نہیں ہوگی، یہ موقف مذاکرات کی بات کرنے والوں کو پہنچا دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کثیر الجہتی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے امریکی سیکرٹری خارجہ کو پاکستان کے جمہوری عمل پرعزم سے آگاہ کیا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا، جس کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں منظور کر لیا گیا، جس کے مطابق فوج کے خلاف نفرت پھیلانے پر 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ وزیر دفاع کے پیش کردہ مجوزہ بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں پاکستان کی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کا غیر مجاز انکشاف کرنے والے شخص کو 5 سال تک سخت قید کی سزا دی جائے گی۔ آرمی چیف یا بااختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والے کو سزا نہیں ہوگی۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا، جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے پاکستان آرمی ایکٹ 1956 میں ترامیم کا بل پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ منظور کیے گئے ترمیمی بل میں تجویز کیا گیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی شخص فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے تو اسے 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج پاکستان کے مفاد کے خلاف انکشاف کرنے والے کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ متعلقہ شخص ریٹائرمنٹ، استعفے، برطرفی کے 2 سال بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ مجوزہ بل کے مطابق حساس ڈیوٹی پر تعینات شخص 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال تک سخت سزا ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت شخص اگر الیکٹرانک کرائم میں ملوث ہو جس کا مقصد پاک فوج کو بدنام کرنا ہو تو اس کے خلاف الیکٹرانک کرائم کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سینٹ نے کثرت رائے سے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ علاوہ ازیں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کنٹونمنٹس ایکٹ 1924 میں مزید ترمیم کا بل کنٹونمنٹس ترمیمی بل 2023 سینٹ کے اجلاس میں پیش کیا، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ دریں اثنا وزیر دفاع نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد ایکٹ 2013 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اجلاس کے دوران سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ کچھ بلز ہمیں آج صبح ملے ہیں، ان بلز کا تعلق آرمی ایکٹ، کنٹونمنٹس اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ سے ہے۔ بل کو متعلقہ قائمہ کمیٹی میں بھیجا جائے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ ہم سب کو آرمی سے محبت ہے، لیکن ایوان کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے۔ دوران اجلاس آرمی ایکٹ میں ترامیم شامل نہ کرنے پر رضا ربانی اور طاہر بزنجو نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے جو مریم نواز کے بارے میں کہا اس پر وہ معافی مانگے تو میں بھی اپنے بیان پر معافی مانگ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قائد نے مریم نواز سے متعلق تقریر میں جو کہا ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگا تھا، یہ اس کی معافی مانگے، میں بھی مانگ لیتا ہوں۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ دنیا بھر میں مرد ارکان اسمبلی کے خلاف بھی بات ہوتی ہے لیکن اعتراض نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ میرے فقرے کی کوئی مخصوص صنف بات نہیں تھی، میرا مخصوص صنف سے متعلق ریمارکس نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایوان میں آدمیوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، مخصوص صنف کی بات کریں تو ان باتوں پر بھی اس کا اطلاق کریں۔ پی ٹی آئی کے ارکان خواجہ آصف کے ریمارکس کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی، جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان بھر میں آج 8 محرم الحرام کی مناسبت سے مرکزی جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 8 محرم الحرام کی مجلس ختم ہو گئی، جس کے بعد مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پولیس نے محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض کی ادائیگی کے لیے 15,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ جلوس کے آگے پولیس اور رینجرز کی نفری تعینات کی گئی، جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو جلوس سے آگے راستوں کی چیکنگ کے لیے تعینات کیا گیا۔ کراچی کی 305 امام بارگاہوں کو حساس، 62 کو انتہائی حساس اور 30 کو نارمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ جلوس کے روٹ کی طرف سے آنے والی گلیوں اور سڑکوں پر کنٹینر رکھے گئے ہیں۔ پولیس نے محرم الحرام سے متعلق سیکیورٹی پلان جاری کر دیا،
جاری کردہ سیکیورٹی پلان کے مطابق محرم الحرام کے دوران 15,287 افسران اور اہلکار سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی کے انتہائی حساس مقامات پر 1,267 افسران و جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب مرکزی جلوس کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اس کے روٹ کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل جلوس کی گزرگاہ عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ جلوس کے برآمد ہونے سے قبل بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بھی روٹ کی سرچنگ کی۔ روٹ کے اطراف کی بلند عمارتوں پر بھی رینجرز اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ شہریوں کو ٹریفک پولیس متبادل راستے کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی صوبائی دارالحکومت لاہور میں 8 محرم الحرام پر تشبیہ الجناح کا مرکزی جلوس صبح امام بارگاہ دربار حسین اندرون موری گیٹ سے برآمد ہوا۔ جلوس کے شرکاء کے لیے مختلف مشروبات کی سبیلوں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ جلوس کے شرکاء نے شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نوحہ خوانی اور ماتم زنی کی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں لوہاری گیٹ، انارکلی بازار، مال روڈ، پرانی انارکلی فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا شام کو امام بارگاہ بیت الرضا پرانی انارکلی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مونسون ہوائیں بحیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں۔ موسم کا مزید حال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا۔ مونسون ہوائیں بحیرہ عرب سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 27 سے 29 جولائی تک بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت کئی شہروں کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ تیز بارشوں کے نتیجے میں اربن فلڈنگ کے خدشات ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ رات گئے سے جاری ہے۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ کراچی میں بھی صبح سے بارش کا سلسلہ شروع ہے۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ندی نالے بھی بھر گئے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لیویز حکام کے مطابق موسلادھار بارش اور سیلابی ریلے سے متعدد کچے مکانات گر گئے۔ ضلع انتظامیہ خاران کی جانب سے بارش متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا کام جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ اور لیویز اہلکاروں نے متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جبکہ طوفانی بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ بلوکی ہیڈ پر پانی کی آمد 58,830 اور اخراج 42,030 کیوسک ہے۔ تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,87,587 جبکہ اخراج 3,87,587 کیوسک ہے۔ تربیلا، چشمہ اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ PDMA کا کہنا ہے کہ ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے، گنڈا سنگوالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 84,430 کیوسک ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب کی تمام ڈویژنل انتظامیہ کو ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ DG PDMA عمران قریشی نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔